وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر کے، بڑی پیاری باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا مجھے کلیم کیوں بنایا، کیا بات تھی؟ فرمایا آپ کی بکری بھاگ گئی تھی، آپ ریوڑ چرانے جا رہے تھے، بھاگی بھاگی بھاگی، او آپ پیچھے وہ آگے، غم نداری بز بغر، بہت شرارتی جانور ہے بکری، ذرا سا کھائے گی زیادہ گرائے گی۔ میں بکری چرا رہا تھا، ایک بزرگ آئے کہ بیٹے ایک ایک پودا 5 روپے کا ہے، اس زمانے میں 5 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا ایسا بکری کی رسی میرے ہاتھ میں اور وہ راستے میں چل رہی اور آپ کا باغ اندر ہے اور آپ بس میں اور میری بکری آپ کو برداشت کریں۔ اچھا ٹھیک مجھے خیر ویلی نویلی صحیح، وہ تو تجربہ کار تھا، بزرگ آدمی تھا، وہ میرے خیال سے وہاں تک نہیں گیا ہوگا، خدا کا شکر تھا کہ وہ پیچھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ میری بکری نے میرے اوپر 2 ٹانگیں رکھی، پودا پکڑ لیا، بڑا ظالم بچی مارا کھا لگا، میں نے نیچے گرایا لیکن پودا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ بزرگ خبر ہے ماں خود لاکھ میں زمان نہ پڑھ کے نہ برداشت بتا سر بولی میرے میں علی سے بوٹے ماں ہاں ماں تو سب بولے نہیں بولتا جیسے ناکارش ہے۔ تو جب شام کو بکری پکڑی گئی، حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، آپ نے اس کو بٹھایا اور ان کی پیر دبائے، اطعتنی واطعت نفسک سائر لوگ، خود بھی تھک گئی، مجھے بھی برباد کیا، کیا ضرورت تھی اتنے دوڑ لگانے کے۔ اے موسیٰ، تو وہ تو ذبح کرنے کی قابل تھی کہ پہلے اس کی 4 ٹانگیں کاٹ دیتے، پھر اس کی گردن کاٹ دیتے، لیکن آپ نے کتنا صبر کیا۔ تو اے موسیٰ، آپ سے باتوں میں مزہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے ساتھ جنت میں کون؟ ایک کسائی ہوگا، خدایا میں آپ کا رسول ہوں، نبی ہوں، کریم، میرے ساتھ کسائیوں کو بھر رہا ہے۔ اب تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ بڑا پیارا ہے، آپ اسے دیکھے اور پھر اس کو برا کہے تو نہیں رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر ملنا چاہتا ہوں، اس سے روانہ ہو جاؤ۔ راستہ سفر تیار کرا لیا، ذات سفر بن گیا، حضرت تشریف لے گئے، اس شہر میں اس گاؤں میں پہنچے جہاں وہ اس نام کا کسائی تھا۔ اس کے پاس جا کے ملاقات کی اور کہا میں مہمان آیا ہوں، آپ کا بتا بہت اچھا۔ سحری کے وقت وہ گائے لا کے باہر تک ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد فجر ہو گیا، حضرت کے لیے پانی نماز کا انتظام کیا، خود بھی پڑھی اور گائے کاٹی، گوشت بنایا بڑے خاص طریقے سے، خوبصورت عمدہ گوشت کا ٹکڑا ایک طرف کیا۔ کسائی بڑے جانتے ہیں کون سا گوشت کام کا ہے، میں نیو کراچی میں کسائیوں کا امام رہا ہوں، اس جیسے گوشت آج تک اپنے گھر میں بھی نہیں کھایا جو وہ محلے والے کھلاتے، سارے کسائی، اور کسائی سارے دیوبندی ہیں، کاٹیاواڑی سارے بیدتی کرے گی، یہ کاٹیاواڑیوں میں شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے، میرے ساتھ اس کو سیٹ دیوے کرتا ہے۔ جس وقت گھر گئے، گوشت سب بیچ دیا، پیسے گن لیے، جیب میں ڈالے، چلے گھر چلے، تو ان کو جا کے کہا کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کا رزق نہیں کھاتی، میں خود خدمت کرتا ہوں، اس سے فارغ ہوتا ہوں جتنی دیر لگی، تو اس کے بعد دن بھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور آپ کے تواضع کھانے کے سامان تیار ہوگا۔ گئے، گوشت تیار کیا، آگ سے بھونا، باریک باریک روٹیاں نرم نرم بنائی، تو پانی لے آئے، تولیہ لے آئے، اماں میں آ گیا، اچھا تو پانی لایا، جی ہاتھ منہ دھو لے، یہ کھانا لایا، اچھا ذرا ذرا سے جیسے چڑیا کا بچہ، بوڑھی عورت پکوڑے میں پڑی تھی، ذرا 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 سے کھا کھا کے یہ کھڑے ہیں ان کو، اس نے کہا بس اور نہیں کھانا ہے، پانی دے دو، پانی دے، ہاتھ منہ دھوئے، تولیہ دے دو، ہاتھ منہ پہنچے، چلو اپنے کام سے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اتنے میں وہ بوڑھی عورت دعا کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے موسیٰ کلیم کے ساتھ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ مجھ کا زمان مقیدہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ موسیٰ یہ بی بی ہے، اس کی دعائیں سے نے قبول کی، اب بتاؤ کہ آپ کو پسند ہے؟ حضرت نے کہا مجھے پسند۔ دلیل الصالحین لطرق ریاض الصالحین، اس میں واقعہ لکھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر کے، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سارے پیغمبر تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کا اللہ پر دلیل پیغمبروں کے آنے کے بعد، کل کوئی کہہ نہ سکے خدایا نے پتہ ہی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اے اللہ غالب اور حکمت والے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اتارا آپ کو، انزلہ بعلمہ، اتارا ہے اپنے علم سے. علم کی دلیل قرآن، ختم ہی نہیں ہوتے مضامین. ہم بعد میں شروع کر کے نکل جاتے ہیں، ورنہ تو ایک ایک لفظ دسوں قصوں پر مجبور کر رہا ہے، سینکڑوں مسئلے نکل رہے ہیں. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی اللہ گواہ. جب اللہ کافی ہے تو فرشتے کیوں؟ یہ عدالتی نظام کا احترام ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رک گئے اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بھٹک گئے بھٹکاوے دور میں. شاہ عبد القادر کہتے ہیں دور کا بھٹکاوا وہ ہوتا ہے کہ کبھی ہدایت نصیب نہ ہو جائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کہ معاف کرے انہیں، ولا لیہدیہم طریقا، نہ ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا طریقہ ہے ان کا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً آ گئے تمہارے پیغمبر برحق، من ربکم، تمہارے رب کے ہاتھ سے، فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. فآمنوا ایمانا خیر لکم، مصدر موصوف مقصود ہے. یا فآمنوا ہوا خیر لکم، اور چونکہ ہوا موجود نہیں ہے تو محلہ نصب جائز ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے ناشکری کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اے اللہ علم و حکمت والا. یا اہل الکتاب، ہے کتابیو، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، مت کہو اللہ پر مگر حق بات. اہل کتاب کا یہ تقاضا ہے کہ مسائل میں، احکام میں اعتدال. انما، یہ چونکہ اہل کتاب تھے یہود، مگر عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. یہود کتاب پڑھتے تھے مگر مائی مریم پر بہتان بھی مانتے تھے. عیسیٰ مسیح پر بھی تہمتیں، قتل، نسب سب ڈالا، اور خود مسیحی. اہل کتاب ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدود اعتدال پہ نہ رہے. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ رد ہے عیسیٰ یہود پر، وہ حضرت کو نہیں مانتے تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے تھے. فرمائے بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم خدائی پیغمبر ہے، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. نفخ جبریل فی جیب درع مریم فحملت، القاها الی مریم، یہ کلمہ اللہ نے دے دیا مائی مریم کو. وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح دی. روح من امرنا، روح سارے خدا کی ہے. آدم کے بارے میں کہا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو وہ تو جز ثابت نہیں ہوئے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، حضرت کو کلمہ اس لیے کہا کہ بغیر واسطہ مرد کے نفس مریم کے بدن سے پیدا ہے. اور حضرت کو روح اس لیے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے. بس ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہنا نہیں تین خدا، مائی مریم اور عیسیٰ اور خدا. کبھی کہتے تھے اقانی میں ثلاثہ، رب العزت اور مائی مریم اور عیسیٰ. کبھی کہتے ہیں اللہ، جبریل اور عیسیٰ. اتقوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود ایک ہے. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. عیسائی اور یہودی تہمتوں سے تسبیح و تقدیس، عیسائی اور یہودیوں کی تہمت تراشیوں سے. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اور اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز.